طالبان کا آغاز کیسے ہوا اور وہ کون سے ملک تھے جنہوں نے طالبان کو تسلیم کیا؟ میرا نام ہے شیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ سوچ۔ افغانستان کی سب سے متاثر جنگی اور سیاسی قوت ہے۔ ان کو مختصراً طالبان کہا جاتا ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ پشتون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روس کو افغانستان میں آمد کے بعد افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑتے رہے۔ روس کو شکست دینے کے بعد مجاہدین کی آواز میں شدید چپلش کے باعث 1994 میں ظہور پانے والی تحریک طالبان کے نام سے چند طلباء کا گروہ تھا، جس میں ملا محمد عمر نے قائم کیا اور انہی کی سربراہی میں پرزور بازو افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور اپنی حکومت امارات اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کر لی، جسے وہ اسلامی خلافت قرار دیتے تھے۔ طالبان دراصل وہ لوگ ہیں جو افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑتے رہے۔ روس کی پسپا خروج اور اس کے قائم کردہ حکومت کے خاتمے کے لیے مجاہدین کی آپس میں بہت سخت ترین چپلش جو افغانستان کے وجود کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی اور روزانہ کے اعتبار سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا۔ یوں تو کابل پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن گل بدین حکمت یار کمانڈر نے جو اقتدار میں مؤثر شرکت کی، خانہ جنگی شروع کر دی۔ شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ شہر مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور ہر ٹکڑے پر علیحدہ جماعت قابض ہو گئی۔ عبوری صدر صبغت اللہ مجددی نے اپنے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کمانڈر کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ ان کے بعد صدر بانی کمانڈر نے اس کی کوشش کو مزید آگے بڑھایا۔ اگست 1992 میں کابل پر راکٹوں کا ایک خوفناک حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 1800 شہری جہاں بھاگ ہو گئے اور بڑی تعداد میں لوگ مزار شریف کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ایک خوفناک خانہ جنگی کا سما پیدا ہو گیا۔ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے حکمت یار کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن وہ بھی نام کے وزیر اعظم بنے، کیونکہ صدر بانی پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کی کابل میں داخلے کی ہمت نہ پڑی۔ جدوکش کے جنوب میں آباد پشتون بدترین صورتحال سے دوچار تھے۔ یہ افغانستان کا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے جو قندھار کے ارد گرد کے حالات، خاص طور پر خرابی کا شکار تھے۔ یہاں گورنر گل آغا تھے کے پاس اپنے دفتر کے ارد گرد سڑک کے پاس تھوڑے سے علاقے کے سوا کوئی چیز کنٹرول میں نہیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے جنگجو اور کمانڈروں نے لوٹ مار کر کے لیے یہ علاقے تقسیم ہو چکے تھے۔ ان کے جگہ جگہ چیک پوسٹ تھے۔ جو چیز ان کے ہتھے چڑھتی اسے اسکریپ بنا کر فروخت کر دیتے۔ باہمی خانہ جنگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہایا جاتا دیکھا تو ملا عمر نے اپنے ساتھی طلباء پر مشتمل ایک جماعت تیار کر لی، جسے آنے والے وقتوں میں تحریک اسلامی طالبان کا نام دیا۔ اس تحریک کے بانی ملا عمر ہی ہیں۔ اس تحریک کے ابتدائی دنوں میں حوالے سے تحریک کے آغاز کی داستان ملا عمر نے 4 اپریل 1996 کو قندھار میں افغان علماء کے ایک بہت بڑے مجمع کو سنائی تھی۔ تحریک کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک دن میں مدرسے میں طلباء کے درمیان بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک کتاب بند کر دی، اپنے ساتھ ایک اور طلباء کو لیا اور وہاں ہم دونوں مدرسے سے نکل آئے۔ وہاں سے ہم نے ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی۔ اس شخص کا نام سرور تھا، وہ تلکان کا رہنے والا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدرسوں کے طالب علم کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ شام کو ترخواں آ گئے۔ اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستہ یاد رکھو کہ انشاءاللہ ایک دن یہاں پر انقلاب اور تبدیلی ضرور آئے گی۔ پھر اگلی صبح ہم پھر موٹر سائیکل پر سوار ہوئے، ایک مدرسے پہ جہاں پہنچے جہاں 14 طالب علم سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سب کو جمع کیا اور ان سب سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے اور کچھ لوگ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ دوسرے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، بڑے بنتے جا رہے ہیں، ایک مخصوص طریقے سے مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو بھی فسق و فجور کا عادی بنا رہے ہیں اور فسق کو عام کر کے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بدمعاشی اور بدمعاش لوگ تمام علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ زرائع اور لوٹ مار جاری ہے۔ ہر راستے پر لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لوگ سے مال زبردستی چھین لیا جاتا ہے اور قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے ان طلباء سے کہا کہ ظلم و ستم کے یہ ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اس انداز سے زندہ باد یا مردہ باد کے نعروں سے یہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر دین کا علم واقعی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہی اسے چھوڑنا ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ چھوڑنا ہوگا۔ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہمیں کسی نے پیسے کا وعدہ نہیں کیا اور ہم اپنے وطن کے مسلمانوں سے روٹی مانگیں گے، معلوم نہیں وہ روٹی دیں گے یا نہیں۔ ہم پھر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کام ایک دن ایک ہفتے کا نہیں اور نہ مہینے یا سال کا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ تبدیلی کسی کے بس کی بات بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ان طلباء کو غیرت اور حوصلے کے لیے یہ بھی کہا
کہ جب یہ فاسق اور فاجر لوگ اس شدید گرمی میں ان گرم پتھروں پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اعلانیہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اتنی غفلتیں نہ برتیں۔ اور پھر میں نے ان منصوبوں کو ذرا مشکل انداز میں پیش کرتے ہوئے ان طلباء سے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ گلے شکوے نہیں شروع کر دیں گے کہ جی ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، یا روٹی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کی قسم ان 14 طلباؤں میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سب نے مجھ سے یہی کہا کہ اگر جمعے کی رات جب مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعے کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ گواہ ہے کہ بات بالکل اسی طرح ہے۔ اگر ہم یہ کام اسلحہ یا دوسرے وسائل کے بھروسے پر کرنا چاہتے تو دوسرے مدرسوں کے طلباء کو انہیں کی طرح سمجھ کر واپس سیدھا اپنے مدرسے میں آ جاتے، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا اور محض توکل اختیار کیا، لہٰذا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یہ سب توکل کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان طلباء سے رخصت ہو کر ہم دوسرے طلباء مدرسے میں آ گئے۔ وہاں کے طلباء سے بھی ہم نے اسی انداز میں بات کی، بلکہ ان کے سامنے کام کو مزید مشکل بنا کر پیش کیا اور انہیں باوقار کرایا کہ یہ کام آسان نہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے سب طلباءوں نے مجھے 5 یا 7 تھے اپنے نام کو میرے ساتھ لکھوایا اور میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہ پہلے مدرسے کے طلباء سب ایک ہی امت اور قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ یہ کسی دوسری امت کے تھے اور وہ کسی دوسری امت کے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مولوی تھے اور وہ جاہل تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ مرد تھے اور وہ عورتیں تھیں، یہ سفید ریش تھے اور وہ بچے تھے۔ یہی نقطہ آغاز تھا اور یہیں سے ہم نے اپنی تحریک شروع کی۔ ہم نے اسی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے رہے، حتیٰ کہ عصر تک ہم نے 53 افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کیا۔ صرف توکل کرنے والے افراد میں ان سب سے کہنا تھا کہ آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیں، اور پھر میں اپنے موٹر سائیکل پر اپنے ٹھکانے پر چلا آیا۔ لیکن وہ سب طلباء رات 1 بجے ہمارے محلے میں آ گئے، حتیٰ کہ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب صبح سویرے مسجد میں آ گئے تو دیکھا کہ وہ سب طلباء وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ساتھ ڈرائیور بھی لیے آئے۔ پھر ہم نے ایک آدمی حاجی بشر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اس سے 2 گاڑیاں مانگی تو اس نے گاڑیاں فراہم کر دی۔ پھر ہم نے اپنے ساتھیوں کو کش نہ خود لے آئے، کچھ اور افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب تعداد بڑھی تو ہم اپنے ٹھکانے سے 5 میل کے فاصلے پر اسلحہ اکٹھا کیا اور کام شروع کیا۔ طالبان کا دور حکومت 1985 سے 2001 تک تقریباً 6 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران ان کا زیادہ تر وقت اپنے حریف ایرانی حمایت یافتہ شمالی اتحاد سے جنگ میں گزرا۔ افغانستان کو اگر کوئی چیز طالبان نے دی تو وہ انصاف کے بروقت فراہمی اور امن و امان کی مثالی صورتحال تھی۔ ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں شہروں کو محفوظ بنا دیا گیا، اور کاشت پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، تمام غیر قانونی ٹیکس اور جھنگیاں ختم کر دی تھیں، جن کے باعث آمد و رفت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ایک تباہ شدہ ملک جہاں ایک سپر پاور سے 11 سال میں محیط جنگ لڑی گئی ہو، وہاں صرف 6 سالوں کے عرصے میں اندر ہی اندر اتنے بڑے کام کر دیے جائیں، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ یہی بات امریکہ اور اس کی اقوام متحدہ کو نہیں بھائی کہ اتنی غریب مملکت جن کے پاس نہ تو انجینئر اور نہ ہی یونیورسٹیاں اور نہ ہی دیگر ترقی یافتہ اقوام کی طرح کی پالیسیاں ہوں، انتہائی قلیل عرصے میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لینا معجزے سے کم نہیں تھا۔ انسان کو انسان کے ساتھ ہمدردی سکھانا، ایک عورت کو وہ مقام دینا جہاں سے وہ گزر رہی ہو تو مرد نظریں جھکا لیں، ایسا نظام متعارف کروایا کہ عورت 4 دیواری سے باہر بھی محفوظ ہو۔ 3 سال کے بعد بھی ملک میں بے روزگاری، صحت و تعلیم کے مسائل موجود ہیں۔ دنیا میں افغانستان سے زیادہ غریب صرف 3 ملک ہیں، اور ایک اور رپورٹ کے مطابق افغانستان میں ہر 5ویں میں ایک بچہ کم عمر سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور عام زندہ رہنے کی اوسط شرح 44 سال ہے۔ افغانستان میں بے امنی اور غربت سے سب سے زیادہ متاثر عورتیں ہیں۔ افغانستان میں دنیا کا بدترین تعلیمی نظام اور ملک میں بالغ شرح تعلیم صرف 28.7% ہے۔ منشیات کا کاروبار بھی آج بھی افغانستان کی معیشت کا اہم ستون ہے۔
اور وہ آج دنیا کا منشیات مہیا کرنے والا ملکوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ طالبان کو حکومت سے نکالے جانے کے باوجود جسمانی تشدد آج بھی جاری ہے۔ اگر افغانستان کی حالت نہ بدلے تو پھر وہ ایک غیر محفوظ سلطنت بن جائے گی، جہاں نہ صرف اس کے اپنے شہر غیر محفوظ ہوں گے بلکہ وہ دنیا کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔ سوویت افواج کی شرمناک شکست کے باعث سوویت یونین اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، جس کے باعث افغانستان میں امریکہ کی نظر اب یہاں مرضی کی حکومت تقلیل دینا تھی۔ یہ کام ایرانی حمایت یافتہ بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ امریکہ کی نظر خلیج کے تیل پر تھی، اس لیے وہ عراق و کویت پر حملہ کرنے کے اکسانے کی سازشوں میں مصروف تھا۔ اس لیے بحران خلیج میں امریکی افواج کے قدم جمائے جا سکے۔ طالبان نے 1998 میں ہرات پر قبضہ کے بعد مزار شریف کو فتح کیا۔ ایران و امریکہ اور اس کے اقوام متحدہ کی جانب سے قتل عام کا الزام لگایا گیا۔ یہ اس تیار کردہ الزام کے مطابق ان کا طریقہ یہ تھا کہ ٹرکوں اور گاڑیوں میں عام سڑکوں اور گلیوں میں جاتے اور دائیں بائیں فائرنگ کرتے۔ طالبان حکومت کو صرف 3 ممالک پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے تسلیم کیا تھا، لہٰذا ان کی خارجہ پالیسی کی کوئی خالص سمت متعین نہ تھی۔ افغانستان کے شیعہ اکثرتی علاقوں میں ایرانی مداخلت کے باعث ایران سے طالبان کے تعلق کبھی خوشگوار نہ رہے۔ اس موقع پر تو دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ تاہم دوسرے اسلامی ممالک کی مداخلت کے باعث جنگ بمشکل روکی جا سکی۔ پڑوسی ممالک میں صرف پاکستان ہی سے ان کے بہترین تعلقات تھے۔ اسامہ بن لادن نے جب سرزمین عرب پر امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف آواز بلند کی تو طالبان نے سعودی عرب سے بھی اختلافات پیدا کر لیے۔ اس وقت طالبان کے پاس حکومت تو تھی لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود امریکہ مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے۔ اب تک کے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔